السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ آج میں آپ سے وہ بات کرنے لگی ہوں جو اکثر ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو پانا چاہتے ہیں، یا زندگی میں کسی ایسی کامیابی کے خواب دیکھتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتی ہے۔ پھر ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، اور جب وہ ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کائنات کا مالک خود رات کی آخری پہر آسمان دنیا پر آ کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، تو ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی سچی داستان سناؤں گی، ایک ایسی لڑکی کی جس نے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا تھا میرے ساتھ تقریباً 2023 میں، اور 2024 دسمبر کی 12 تاریخ کو مجھے اس کا دوبارہ سے میسج آیا تھا۔ اس کی کہانی کیا ہے، میں اس چینل پہ آپ کو تہجد کے معجزات، جب آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کچھ مانگتے ہیں، جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو جب آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز بنوا سکتے ہیں۔ آپ ان بند راستوں کو کھلوا سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بند ہو گئے ہیں۔ تو میں اس چینل کے اوپر وہ تمام واقعات جو میری زندگی میں پیش آئے، مجھے میری ان بہنوں نے بتائے جو میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، تو میں آپ کو انہی میں سے آج ایک واقعہ، ایک داستان سنانے لگی ہوں۔ اس لڑکی کا نام سارا تھا، وہ میری پیاری سی بہن جس کو خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، جس کی کہانی نے میرا اپنا دل بھی موم کر دیا تھا۔ یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ آپی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سارا کے ساتھ میری بات جب ہوئی تھی تو وہ ایک بہت ہی میری پیاری بہن تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں، اس کا وہ سارا یقین اور اعتماد جو وہ اپنے رب پر کرتی تھی، اس نے میرے دل پر بہت اثر ڈالا۔ بے شک وہ ٹوٹی ہوئی تھی لیکن وہ اپنے رب پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی بات سنائی، اپنی کہانی سنائی، اپنی شادی کی داستان، کیونکہ اس چینل پر ہم یہی گفتگو کرتے ہیں، وہ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور وہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن کسی غلط فہمی کی بنا پر دونوں خاندان، حالانکہ وہ اس لڑکے کے ساتھ انگیجڈ تھی، ان دونوں کی منگنی ہو چکی تھی۔ تقریباً ان کی منگنی 8 سال رہی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری جو خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں یا کسی ایک بندے کا تنازع یا جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سارے تعلقات ہی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ جس لڑکے سے محبت کرتی تھی وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ اس کی پھپھو کے اور اس کے جو والد صاحب ہیں، یعنی کہ ان دونوں بہن بھائیوں کے کچھ زمین کے معاملات ہوئے، اس پہ سے جھگڑا بڑھا اور ان دونوں کی جو تعلق تھا، جو منگنی تھی، وہ ختم کر دی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خاندان کے تنازعات کی وجہ سے تعلقات ٹوٹتے ہیں تو وہ ساری زندگی پروان نہیں چڑھتے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تو پہلے دن سے ہی اسی انسان کو اپنا سب کچھ مانا تھا، اپنا ہسبینڈ، اپنے بچوں کا باپ، سارا کچھ میں اسی کو مان کے چلتی تھی، لیکن جب شادی میں کچھ ماہ باقی رہ گئے تھے تو ہمارے گھر والوں نے وہ منگنی توڑ دی اور وہ تعلق ختم کر دیا، لیکن میں اس انسان کے بغیر جی نہیں سکتی، میرا اس شخص کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ لوگ بھی محبت کرتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان سے محبت کر لیتے ہیں تو اس کے بغیر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور ایک ایسا شخص جس کے ساتھ آپ 8 سال سے رہے ہوں، 8 سال سے آپ کا تعلق ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزرنی ہے، تو اس کے بغیر رہنے کا تصور ہی آپ کو توڑ دیتا ہے۔ تو ان دونوں خاندانوں کی جو دشمنیاں تھی اتنی بڑھ گئیں کہ ان کی جو بات تھی وہ گالی گلوچ اور کورٹ کچہری تک پہنچ گئی تھی۔ اور سارا کے والد نے یہ بھی قسم کھا لی تھی کہ اس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی نہیں کریں گے، اور لڑکے کی بھی کہیں اور منگنی کر دی گئی اور سارا کے لیے بھی رشتے ڈھونڈے جانے لگے۔ بظاہر تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ جب اس نے مجھے یہ باتیں بتائی تو تب مجھے بھی لگا کہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، اگر کبھی حل ہوا بھی تو اس کو بہت سال لگ جائیں گے۔ تو کیونکہ باپ کی ضد اور خاندان کی عزت کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ بھی ایسے ہی خاندان، ایسے ہی گھر والے، ایسے ہی والدین سے ہم بھی بلونگ کرتے ہیں، ایسے ہی خاندانوں سے ہمارا بھی تعلق ہے۔
لیکن جب سارا نے مجھے 2024 دسمبر کو مجھ سے جب رابطہ کیا تو اس نے مجھے بتایا، کہتی ہے کہ آپ پہ میری ہمت ختم ہو چکی تھی. میں نے، حالانکہ اس نے 2 دفعہ سوسائڈ بھی کیا تھا، یہ اسی نے مجھے اپنی باتیں بتائی تھیں. بس میں نے اسے کتنا مشورہ دیا تھا کہ تم تہجد مت چھوڑو. تب حالانکہ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اتنی خاندانی دشمنی جتنی بڑھ گئی ہے تو اب اس کا کوئی حل نہیں بچے گا. لیکن اللہ کا راستہ تو بند نہیں ہوتا نا. تو میں نے بھی اسے یہی کہا کہ تہجد نہیں چھوڑنی. مجھے پتہ ہے کہ تم تھک گئی ہو، خاندانی دشمنیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ انسان چاہ کر بھی ان کو حل نہیں کر سکتا، لیکن تم اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے چلتی رہنا. اس نے 2 دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا، خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. اس نے مجھے خود ہی بتایا، بس اللہ کی کرنے کی وجہ سے وہ دونوں دفعہ بچ گئی تھی. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلسل 40 دن تہجد پڑھے گی. وہ کہتی ہے کہ پہلی رات جب میں اٹھی تو میرا دل بہت بوجھل تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بیکار ہے، حالات تو بدلنے والے نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جیسے اللہ خود میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو کہ میری بندی گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ لڑکی روز تہجد میں اٹھتی اور صرف یہ کہتی کہ اے میرے رب، لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے، میرا باپ کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، معاشرہ کہتا ہے کہ دیواریں بہت اونچی ہیں، لیکن تو وہ ہے جو کن فرما دے تو سمندر راستہ دے دیتے ہیں. اے اللہ، میں تیرے سامنے ایک ہاری ہوئی لڑکی ہوں، مجھے دنیا کے سامنے مت ہارنے دینا. وہ کہتی ہے کہ میں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا تھا، میں نے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی. میں ایسے مانگتی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے کوئی چیز لیتا ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی بھی بات بتانا چاہتی ہوں. یقین کریں، جب میں اپنے اللہ سے مانگنے بیٹھتی ہوں تو میں بھی اللہ سے ایسے ہی ضد لگاتی ہوں. میں اللہ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ، میں تجھ سے لے کر ہی اٹھوں گی. اور میرا اللہ مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ لٹاتا ہی نہیں ہے. وہ کبھی بھی، وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرے معاملات حل کر دیتا ہے. تو آپ نے بھی اپنے اللہ سے ایسے ہی مانگنا ہے. اب سنیں وہ معجزہ کہ کیا ہوا. جس لڑکے سے سارا کی محبت تھی، اس کی منگنی جس لڑکی سے ہوئی تھی، اس لڑکی نے خود فون کر کے سارا کے والد کو بتا دیا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ وہ لڑکا آج بھی آپ کی بیٹی کا منتظر ہے. میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے دل میں یہ بات کیسے ڈالی. والد جو کل تک خون کے پیاسے تھے، ان کا دل ایسے نرم ہوا کہ انہوں نے خود سارا کو بلایا اور کہا کہ بیٹی، شاید اللہ کی مرضی یہی ہے. وہ دشمنی، وہ نفرت، وہ عناد، سب تہجد کے ایک سجدے نے ختم کر دی. آج سارا اپنے اسی گھر میں خوش ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپی، اب میرا یقین اتنا پکا ہے کہ اگر پہاڑ بھی میرے راستے میں آ جائیں تو مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ راستہ نکال دے گا. میں اس سے اب بھی کبھی کبھار بات کرتی ہوں، وہ مجھے میسج کرتی ہے، اپنے حالات اور واقعات بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے وہ خوش ہے، اللہ اسے ہمیشہ ایسے ہی آباد رکھے. میری پیاری بہنوں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ نکاح نہیں ہو رہا، محبت نہیں مل رہی، یا کوئی اور پریشانی ہے؟ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے لیے نیند قربان کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے معجزے قربان کر دیتا ہے. آج کی رات اٹھیں، وضو کریں اور اپنے رب کے سامنے وہ سب کچھ بول دیں جو آپ کے دل میں ہے. وہ سن رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کو اپنی ساری دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ کے سارے کومنٹس پڑھتی ہوں، آپ کی دعاؤں پر آمین بھی کہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساری چیزیں، وہ ساری محبتیں عطا کر دے جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. میری دعا ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی اس وقت پریشان ہیں، جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں یا جو اپنی سچی محبت پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اپنی ذات کے صدقے تمام مرادیں پوری کر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب اچھے کرے اور آپ کو وہ خوشیاں دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو. کومنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا. کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور آج رات تہجد میں اپنے رب سے ملنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.